کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے کے تحت فرماتے ہیں، جیسے بغیر کنجی کے، بغیر کی کے قفل یعنی تالا، لوک نہیں کھلتا، ایسے ہی وضو، غسل یا تیمم کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ تو وضو، غسل، تیمم بھی طہارت کا حصہ ہے۔ لازمی بات ہے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا چاہیے۔ وضو، غسل اور تیمم کا امیر اہل سنت کا عملی طریقہ www.ilyasqadri.com پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ ہم پاکی ناپاکی کی مثالیں لے کر چل رہے تھے، اور اب ہم ناپاک اور پاک پانی کو انشاءاللہ الرحمن سمجھیں گے۔ ایک ناپاکی تو ہمیں بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، گٹر ہے، سیوریج لائن ہے، یہ چیزیں ہم ناپاک سمجھتے ہیں، ہوتے بھی ناپاک ہے۔ لیکن اس میں ناپاک پانی میں تفصیل ہے۔ صرف یہ پانی ہی جسے ہم ناپاک سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، دیکھنے میں تو بڑا ستھرا ہے، صاف ہے پانی، مگر شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، ان کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اور پرندوں میں کبوتر، تیتر، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ نارمل ہم مسلمان حلال پرندے یا حلال جانور، نارمل پرندوں کی ایک تعداد حلال ہوتی ہے، ذہن ہمارا وہ بعض چیزوں کے معاملے میں بنا ہوا ہوتا ہے، فلاں پرندہ یہ کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ نارمل جو ہے وہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے، اور اس کی کچھ آپ کو فہرست بہار شریعت سے ملے گی کہ یہ جو شکار کرتے ہیں جو پرندے، اور نارمل جو پرندے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد شکاری نہیں ہوتی۔ شکاری پرندوں کے علاوہ جیسے کوا ہے، یہ بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں ایک تعداد جو ہے وہ مختلف قسم کے پرندے پالتی ہے، وہ نارمل حلال ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے جو پالا اس کی اب تفصیل حاصل کر لیں، بہار شریعت میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔
تو اب انہی کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا ہے آپ نے، وہی رہنا ہے، اس کو کھانا وغیرہ دینا ہے، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز یاد رہے، یہ صرف پانی کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ جانوروں کی بڑی اچھی تہذیب ہے، جناب پانی کا اس کا کاؤنٹر یہ ہے، یہیں پانی پیے گا، اور بیٹ کرنے کے لیے اس کا واش روم ہے، یہ یہاں جا کر بیٹ کرے گا، یہاں جا کر اس نے وہ کھانا ہے۔ اتنے ایٹیکیٹس جو ہے وہ ابھی جانوروں کو نہیں آئے ہیں۔ تو جانور جہاں کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کا واش روم بھی وہی ہے، اس کا ڈائننگ روم بھی وہی ہے، اس کا ڈرائنگ روم بھی وہی ہے۔ جب ایک ہی جگہ پر ہے تو مکس اینڈ میچ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر۔ اب جیسے مرغی ہے، بعض لوگ مرغی بھی پالتے ہیں، اچھی بات ہے، پالنی چاہیے۔ سفید مرغ تو بالکل پالنا چاہیے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، تو یہ پالنا چاہیے۔ اب جو مرغ ہے یا مرغی ہو، اس کی جو بیٹ ہے، جو اڑتا نہیں ہے حلال پرندہ، یہ بڑی ناپاکی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ تو آپ کو اس سے بچنا ہوگا۔ آپ کو پانی کے جھوٹے کی بات بیان کی گئی ہے، باقی جو اس کے احکام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جو مرغی چھوٹی پھرتی ہے اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور بند رہتی ہے تو پاک ہے۔ اگر بالکل آزاد ہے آپ کی مرغی، اور بعض مرغیاں ہوتی ہیں جو باقاعدہ گھر کے باہر آپ کو نظر آئیں گی، غلیظ پہ اگر منہ ڈالنے والی ہے، چھوٹی پھرتی رہتی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر جو یہ مرغی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور بند رہتی ہے، اور آپ ہی دیتے خوراک، آپ ہی دیکھ رہے، وہ صرف اور صرف اپنی خوراک کھاتی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ گھوڑے کو ذبح کر کر کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس کا جھوٹا پاک ہے۔ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں کتے پالنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، بعض تو شوقیہ پالتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ حفاظت کی وجہ سے پالتے ہیں، حفاظت کے لیے جو پالتے ہیں وہ دارالفتاء علیہ سنت سے مشورہ کر لیں کہ ان کو اس طرح پالنا چاہیے یا نہیں۔ تو اب کتے پالے جاتے ہیں، تو کتے کا جو جھوٹا ہے، اس کے آگے جو پانی رکھا اسے تھوڑا پیا، تھوڑا چھوڑ دیا، تو اب یہ ناپاک ہے۔ اپنے کپڑوں کو اس سے بچانا، اس کے چھینٹوں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں کتے پالے جاتے، نہیں پالے جاتے تو ہمارے ہاں سڑکوں میں پھر رہے ہوتے۔ اب یہ جو سڑکوں میں کتے پھر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کہیں انہوں نے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر آپ نے اپنی ذاتی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی باتوں پر بہت سارا کچھ عمل ہوتا رہتا ہے، آپ نے واقعی جو آپ کی واقعی اصلی دو آنکھیں نا، اس سے آپ نے دیکھا ہو کہ یہ کتے نے آ کر پانی پیا ہے، تو اب یہ پانی جو ہے یہ ناپاک ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ ہمارے بلاد میں، ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں کتے عام طور پر پائے جاتے ہیں، ان کے جھوٹے پانی سے بچنا ضروری ہے۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، یہ گھروں میں بھی رہتے ہیں اور حلال جانور بھی نہیں ہیں، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ برائے کرم گھر میں موجود اشیاء ڈھانک کر رکھا کریں۔ آئیے آپ کو امیر اہل سنت کی آواز میں مختلف مناظر کے ساتھ ایک حکایت سناتے اور دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھپکلی کی وجہ سے 3 اموات۔ باب المدینہ کراچی کا عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی اپنی 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑوسن یا کسی عزیزہ کے سپرد کر کے حج کے لیے گئے۔
حج سے قبل ہی یکایک تینوں مدنی منیاں ایک ساتھ موت کی نیند سو گئیں۔ کوہرام پڑ گیا، ماں باپ حج کے بغیر ہی روتے دھوتے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے باب المدینہ کراچی آ پہنچے۔ تحقیق کرنے پر انکشاف ہوا کہ وہ دودھ کھلا ہوا رکھا تھا، اس میں چھپکلی گر کر مر گئی تھی۔ وہی دودھ بچیوں نے پیا اور زہر کے اثر سے یہ تینوں بچیاں موت کی آغوش میں پہنچ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا جاتا ہے اگر چھپکلی مشروب یعنی پینے کے کسی بھی پانی دودھ وغیرہ میں مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے۔ لہذا دودھ پانی اور کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ ڈھک کر رکھنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ڈھک کر رکھنا، ایک چیز کا پاک ناپاک ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، اور طبی طور پر نقصان دہ ہونا یہ الگ معاملہ ہے۔ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ نے بعض چیزیں جو منع کی ہے وہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ ان کا جھوٹا تو مکروہ ہو، لیکن طبعی طور پر تو بندہ کبھی ایسا جھوٹا نہیں پیے گا۔ اور اس چیز سے بچنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ گھر کی چیزیں ڈھکی رکھے تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ سکے۔ اور اس طرح کی پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں، چیزوں کی حفاظت نہ کی جائے تو اس سے نقصان ہوتے ہیں۔ گیس پائپ لائنز کی حفاظت کرنا، گھر کے اندر حفاظت کا ایک پورا ٹاپک ہے۔ گھر کے اندر کیا کیا چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے، خوراک کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھی نہیں جائے تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال صرف گیس پائپ لائن کا تذکرہ ہو گیا، 10 سال ہو جاتے ہیں، 15 سال ہو جاتے ہیں، وہ گیس کی پائپ لائن جو چل رہی ہے وہ چلی رہی ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی جا کر اپنے کچن میں جائیں اور جو گیس کی پائپ لائن ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ اب گیس پاس ہو کر، یعنی وہ ایک ایسا مادہ ہے کہ آپ آگ لگاتے فوراً برن ہو جاتی، جل جاتی ہے۔ وہ جہاں سے سالوں سے پاس ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اثرات کر رہی ہوتی ہے، وہ بالکل سخت ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی گیس لائن پھر پھٹ جاتی ہے۔ ہر 2-4 سال کے بعد اپنی کچن کی گیس لائنز وغیرہ جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی چھتوں پر کچرے گرتے ہیں، ایسی کمیونٹیز کے اندر رہتے ہیں، یا یہ فلیٹ ہے تو یہاں آپ کا فلیٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے، اوپر کچھ بلڈنگ ہے تو آپ کا ہے، ٹین کی چھت ہے، فلاں چیز ہے۔ اب کچرے وغیرہ کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے تو کبھی ماچس کے مسالے سے ایسا بھی ہوا، چند رمضان پہلے کی بات ہے، دوران رمضان گھر پر ہی آگ لگ گئی، کئی بچے ایک ساتھ جل گئے۔ اور وہ یہی تھا کہ چھت پہ کچرا وغیرہ تھا، کسی نے آگ لگ گئی یا کیا ہوا، کیا چیز ہوئی، اور کچرا سارا جلا اور نیچے بھی آگ لگ گئی اور بچے وغیرہ بہرحال قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو گھر کے اندر بہت ساری چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو یہ چیز دیکھنی ہے۔ بعض چیزیں سستی کا شکار ہوتی ہے، لیکن یہ سستی بعض اوقات اچانک بہت بڑے خطرے کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کی چیزیں ڈھکنے کا معمول ہو۔ اور بچے جو ہوتے ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کے جیسے قد کے ہو جاتے ہیں، تو اب آپ دوسروں کو کہتے پھرتے بھائی جان یہ بچہ میری بات نہیں مانتا، یہ بچہ یہ نہیں کرتا، بچے کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، یعنی آپ گویا لوگوں کو اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی یہ تربیت بھی نہیں کی کہ اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، میں نے اپنے بچے کی تربیت یہ بھی نہیں کی کہ یہ بات نہیں سنتا، میں نے اپنے بچے کی تربیت یہ بھی نہیں کی، یہ نہیں کیا۔ یعنی آپ اس پہ بھی غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے تربیت کی ہو سکتا ہے آپ نے تربیت کرنے کا حق ادا کیا ہو، لیکن بچوں کو جو باتیں سمجھانی ہوتی ہیں، ان کو لرننگ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ 15-20 سال اس کا لرننگ اسٹیج نہیں ہے۔ یہ لرننگ اسٹیج جو بچوں کا ہے آنکھ کھلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچوں کے جو حقوق بیان کیے ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب زبان کھلے تو اس سے لفظ اللہ ادا کیا جائے، بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا کلمہ ادا کرے۔ اچھا اب کیا ہے، یہ بچہ تو چھوٹا سا ہے، لڑک رہا ہے پھڑک رہا ہے، اب کیا اس میں نماز پڑھانی ہے، قرآن پاک پورا ختم کروانا ہے، اس سے زکوٰۃ کے مسائل سکھانے، اس کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے؟ نہیں، لیکن اس کا لرننگ اسٹیج شروع ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس بچے کو آداب بیان کیے جائیں۔
ایٹیکیٹ جو آپ کہتے ہیں نا، جو اسلامی مینرز ہیں، جو اسلامی آداب ہیں، اس کو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، ادب کی باتیں، سیدھے ہاتھ سے لو بیٹا، سیدھے ہاتھ سے دو، ہاتھ دھو کر کھاتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، یہ چیزیں آداب اس کو سکھائی جائیں گی۔ یہ آداب سیکھتے سیکھتے اس میں علماء کی محبت، انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اور اسے اس انداز سے دین اور دینی لوگوں کی محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے گا۔ اور یہ چیز چلتے چلتے جب یہ 7 سال کی عمر کے اندر آیا، اللہ رسول، صحابہ و اہل بیت اور علماء و صلحاء، مشائخ سے، بزرگان دین سے اس کے دل میں ان کے واقعات پیدا کر کے محبت پیدا کرنے کا سلسلہ اور تربیت ہے۔ بیٹا چیز ڈھکتے ہیں، گھر کی چیز بغیر ڈھکی نہیں رکھتے، اس کو اٹھائے فریج میں رکھ دیجئے، اس کو اٹھائے ڈھک دیجئے۔ تو بچوں کا لرننگ سٹیج یہ ہوتا ہے۔ اب 7 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، یہ سمجھے 7 سال کی لرننگ سٹیج میں بھی یہ اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ 20 سال میں نہیں، 7 سال میں اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا، تو اس کو نماز سکھائی بھی جائے گی، اس کو نماز بتائی بھی جائے گی۔ نماز کی رکعتیں بتائیں، اس طرح نماز پڑھنی ہے وہ بتائیں، نماز کا طریقہ بتائیں۔ جب ابا اور دادا کو بھی نماز کا طریقہ نہیں آتا تو بیٹا اور پوتا کیا سیکھے گا؟ یہ بیٹے پوتے صاحب کو جو آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، کبھی آئس کریم کھلا رہے ہیں، کبھی زو گھما رہے ہیں، اور اس طرح اس کے ذہن کو تو آپ منتشر کر رہے ہیں، مگر اس کو اس وقت 7 سال کی عمر سے بنیادی شرعی مسائل کی تربیت کا ٹائم اس کا شروع ہو چکا ہے، نماز کی پوچھ گچھ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ تو جو آداب اس کو سکھانے ہیں، اس کی لرننگ سٹیج تو اس کے آنکھ کھلتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک بیان فرمایا، بچے کو نماز، وضو، غسل، روزہ وغیرہ کے مسائل پڑھائے، فلاں فلاں مہلکات کے رذائل پڑھائے، فلاں فلاں منجیات کے فضائل پڑھائے۔ مہلکات مینس برے اخلاق، بعض برے اخلاق ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال، ان کی خطرے بتائے، نقصانات بتائے، اور منجیات نجات دلانے والے اعمال، بعض اچھے اخلاق، اس کے فائدے بتائے، اس کے فضائل بیان کرے۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا خواب ہے کہ یہ بات سننے کے بعد یہ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بچے کی تربیت بچپن میں ہوتی تھی وہ 55 میں بھی نہیں ہوتی، جو اس کو آپ نے 7 سال میں سنانا تھا وہ 60 سال میں بھی نہیں آتا۔ تو جو معاشرے کا حال برا ہونا ہے، دین سے دوری ہونی ہے، دین کے احکام سے دوری ہونی ہے، دین کے احکام سیکھنے سے دوری ہونی ہے، وہ تو خود ہی ہوگی۔ جو ہمیں کام شروع میں کرنا تھا وہ کام ہم اس ایج میں بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ البتہ بچوں کو آداب کی تربیت آنکھ کھلتی ہی ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگا۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو غسل جائز نہیں ہے، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے، مثلا گدھے خچر کے جھوٹے پانی سے وضو و غسل کر لے اور تیمم بھی کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر اس کا عکس کیا، الٹا کیا، یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو کیا، جب بھی حرج نہیں۔ اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی ضروری ہے، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا، یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا، تو نماز نہ ہوگی۔ مشکوک پانی ہے تو وضو اور تیمم دونوں کرنا لازمی ہوگا۔ جس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، مثلا شیر تو خیر آپ نے تصویروں میں ہی دیکھا ہوگا، کبھی قریب سے دیکھنے کا شاید اتفاق نہ ہو، ہاں زو کے اندر شاید دیکھا ہو، جالی کے اندر، اس سے عام طور پر تعلق نہیں ہوتا۔ جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، مثلا کبوتر۔
کبوتر سے ہمارا تعلق رہتا ہے، تو اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے، جیسے کوا ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں، بھائی اس سے بچ کے رہیے گا۔ گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے جتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ مشکوک جھوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے، جیسے گدھے اور خچر وغیرہ کا جھوٹا جو مشکوک ہے، یہ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ بڑی اہم بات، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پی لیا، تو یہ جھوٹا پانی ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کر منہ پاک کرے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست یعنی ناپاک حصے پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یعنی اگر آپ منہ میں تھوک تھا، آپ نگل گئے یا اگل گئے لیکن بار بار اسی جگہ سے گزرتا رہا، تو اب نجاست کا اثر نہ رہا، اتنی بار گزر گیا تو پاک ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نکلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے۔ تو ایسی چیز دانتوں سے خون نکل آئے، فلا چیز ہو جائے، ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور فوراً منہ سے کلی وغیرہ کر کر اس خون کو زائل کرے۔ یہ نہ ہو کہ تھوک آپ کا ہو اور آپ اندر لے جائیں، جان بوجھ کر لے کر جائیں گے، خون آلو تھوک کو اس طرح جو نکلا ہوا ہے، تو اب آپ گناہگار ہوں گے۔ ہاں، روزے کے مسائل الگ ہے کہ روزے کے اندر اگر ذائقہ محسوس ہوا اور روزے توڑنے کی جو صورتیں بیان کی جاتی ہیں تو پھر اس کے مسائل رہیں گے۔ جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنب نے بغیر کلی کے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا۔ جھوٹا پانی پاک ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر ناپاک آدمی نے بغیر کلی کے پانی پیا تو اس کے جھوٹے پانی سے وضو نہیں کر سکتے کہ مستعمل ہو گیا۔ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے؟ آئیے مداری گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر چونکہ اب مستعمل ہو چکا لہذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یعنی جان بوجھ کر یا بلا قصد یعنی بے خیالی میں دہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ دکھائیے، یہ بالٹی کا پانی نارمل ہمارے ہاں وضو کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ بالٹی بہت ہی چھوٹا پانی ہے۔ بے وضو شخص کا ہاتھ جو ہے وہ اس چھوٹے سے پانی کے اندر چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر یا انگلی چلی گئی۔ اب انگلی بھی گئی تو بے وضو شخص کا بے دھلا ہاتھ ہے، دھلا ہوا بھی نہیں ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک تو ہے بے وضو یا بے غسل، اور اس نے ہاتھ بھی نہیں دھویا اور اس نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب وضو نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دکھا رہے ہیں، یعنی یہ شخص بے وضو بھی ہے اور اس نے ہاتھ بھی نہیں دھویا ہے، یا بے غسل ہے اور اس نے ہاتھ نہیں دھویا ہے اور تھوڑے پانی میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تھوڑا پانی جو دا دردہ سے کم ہے، یعنی ہوتا دا دردہ بہت زیادہ ہے، دا دردہ سے کم پانی بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ بالٹیاں، ٹنکیاں، چھوٹی ٹنکیاں، یہ سب جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے، بہت بڑا پانی جا کر دا دردہ بنتا ہے جو نارملی ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ پلازا وغیرہ کے اندر تو ہوتی ہوں گی، عام گھروں کے اندر ٹنکیاں بھی دا دردہ نہیں ہوتی۔ کس کو کہتے ہیں جا کر 225 اسکوائر فٹ۔ تو اب آپ جو ہے اس طرف آ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہے، ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے۔ بے وضو شخص کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے، بے غسل شخص کا
ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے، اس نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈالی، تو اب وہ وضو اور غسل نہیں ہو سکے گا۔ ہاتھ کی مثال آپ دیکھ چکے، انگلی کی مثال آپ دیکھ چکے، اب تیسری مثال آپ کو دکھا رہے ہیں پورے کی۔ پورا دکھائیں، یہ پورا ہے، یہ 3 پورشنز جو ہیں یہ فی پورشن پورا ہے، تو یہ جو اوپر کا پورا ہے یہ حصہ مراد ہے۔ یہ آپ کے 3 پورشنز ہیں، انگلی جو مڑ رہی ہے یہ 3 جگہ پر ہے، اس کے جو فرسٹ بھی پورشن ہے یہ بھی پورا ہے، تو یہ حصہ مراد ہے۔ دکھائیے، اب آپ دیکھیں یہ انگلی جو گئی ہے اس کا پورا اس وقت اندر جا چکا، بے وضو شخص کا بے دھلا ہاتھ، بے غسل شخص کا بے دھلا ہاتھ، اس کا پورا اندر چلا گیا، پورا پہلے سے دھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ پانی تھوڑا پانی ہے، تھوڑے پانی میں اس طرح کا ہاتھ چلا گیا، تو اب یہ پانی قابل وضو اور غسل نہ رہا، وضو اور غسل نہیں کریں گے اس سے۔ نیکسٹ، یا ناخن پورے سے چھوٹا ہوتا ہے ناخن کی جگہ۔ اب دیکھیں یہ ناخن دکھائیے جناب، یہ پورا نہیں لگ رہا مگر ناخن لگ رہا۔ اب دوسرے فوٹیج میں دیکھیں گے تو ناخن واضح ہوگا، یہ ناخن اندر تک، یہ دیکھیے ناخن چلا گیا، یہ پورا نہیں لگا، یہ صرف ناخن لگا ہے۔ اور بے وضو شخص کے بے دھلے ہاتھ کا ناخن بھی اگر کم پانی میں چلا گیا تو یہ قابل وضو اور غسل نہ رہا۔ جسم کا کوئی حصہ چلا گیا، اس کی مثال دیجئے جی، یہ دیکھیے یہ جسم کا کوئی حصہ انہوں نے ڈال دیا، ہاتھ ان کا لگ رہا ہے، یہ بھی کافی ہے پانی کو مستعمل کرنے کے لیے۔ بے وضو شخص کا بے دھلا یا بے غسل شخص کا بے دھلا ہاتھ رگا، یہ دیکھیے یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ ان کے اندر جا چکا ہے، اور یہ پانی اب قابل وضو اور غسل نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ 10 دردہ سے کم پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں، یعنی بے وضو ہیں آپ یا آپ بے غسل ہیں، آپ نے ہاتھ دھو لیا اور کسی ضرورت، بالٹی ہے، بالٹی کے اندر ڈونگا چلا گیا، ڈوب گیا، اب کیا کریں؟ نکالنا بھی ہے اور پانی کو مستعمل ہونے سے بچا رہے ہیں، تو اب آپ پہلے اپنا ہاتھ دھو لیں۔ اب آپ وہ دھلا ہوا ہاتھ اندر ڈال کر اگر لوٹا ڈونگا وغیرہ نکال لیتے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کا وہ پانی قابل وضو قابل غسل رہے گا، وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلے کا وقت اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے اور نعرہ لگائیں گے، ہم تیار ہیں؟ آپ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔